السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن کی دعا۔ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین۔ جو شخص اس دعا کی تلاوت کرے گا اس کے لیے ہر شے خدا سے مغفرت طلب کرے گی۔ ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن کے روزے کا ثواب کہ اللہ تمہاری 70 حاجتیں برلائے گا۔ سورج، چاند، ستارے، تمام تر پرندگان، تمام تر حیوانات، تمام تر پتھر، پھول، حتیٰ کہ ہر خشک و تر مچھلیاں، دریا اور درختوں کے تمام پتے بھی تمہارے لیے خدا سے مغفرت کا سوال کریں گے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے کے مسائل میں مسئلہ کہ کیا حالت روزہ میں دانتوں میں برش یا مسواک کرنے سے روزہ باطل ہے؟ جواب: برش کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر مسواک یا برش منہ سے نکال کر دوبارہ اندر لے جائے اور اس میں موجودہ پانی کی تری کو نگل لے تو روزہ باطل ہو جاتا۔ ماہ مبارک رمضان کی 10ویں رات کے لیے مولائے متقیان نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 20 رکعت نماز 2 رکعت کر کے انجام دے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو خداوند عالم اس کے رزق کو وسیع کر دے گا اور وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ رسول خدا اس رات میں یہ دعا تلاوت کیا کرتے تھے: اللہم یا سلامو یا مؤمنو یا محیمنو یا عزیزو یا جبارو یا متکبرو یا احدو یا صمدو یا واحدو یا فردو یا غفورو یا رحیمو یا ودودو یا حلیمو مضى من الشہر المبارک الثلث وَلَسْتُ أَدْرِي سَيَّدِي مَا صَنَعْتَ فِي حَاجَتِي هَلْ غَفَرْتَ لِي إِنْ أَنْتَ غَفَرْتَ لِي فَطُوبَ لِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لِي فَوَاسَوْتَ فَمِنَ الْآنِ سَيَّدِي فَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ وَلَا تُخْذِلْنِي وَأَقِلْنِي أَثْرَتِي وَاسْتُرْنِي بِسِتْرِكَ وَاعْفُ عَنِّي بِعَفْوِكَ وَارْحَمْنِي برحمتك وتجاوز عني بقدرتك إنك تقضي ولا يقضى عليك وأنت على كل شيء قدير۔ دعا کی تلاوت کے ساتھ یاد کیجئے اس عظیم بی بی کو، اس کی وجود کی برکتوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا سیدہ فاطمہ زہرا کی ماں، کیا ختیجہ طاہرہ کا مقام، کیا رسول خدا کے نکاح میں آنے والی عظیم خاتون، اس کی دولت سے اسلام مسلمین کو ایسا فیض پہنچا کہ صدر اسلام میں غربت ختم ہوتی رہی، اسلام ترقی پاتا رہا۔ اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا رسول خدا کے قدموں پر۔ وہی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سے فرماتی ہیں: بیٹی اپنے بابا سے کہیے کہ ایک ایسا لباس میرے کفن کے لیے فراہم کر دیں اس کو آپ نے اپنے بدن سے مس کیا ہو۔ واہ محمدہ! ختیجہ طاہرہ کا جنازہ کفن رسول کا دیا ہوا کرتا بھی بنا، خدا کا بھیجا ہوا کفن بھی جناب ختیجہ طاہرہ کا کفن قرار پایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر چاہتے ہو اے صاحبان ایمان و اسلام ختیجہ طاہرہ کو وسیلہ بناتے ہوئے اور کچھ نہ کر سکو تو کم از کم درود کی ایک تسبیح 100 مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے وسعت رزق کے لیے ختیجہ طاہرہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرو۔ خدا ختیجہ کی برکت سے تمہارے مال کو برکت والا مال قرار دے گا۔ سورہ والعصر
اگر کوئی سورہ والعصر کو برتن پر لکھ کر اسے پانی میں گھول کر یہ پانی کمزور حافظے والے کو پلائے تو اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ سورہ والعصر بخار کے مریض پر 10 دفعہ پڑھی جائے تو اسے شفا عطا ہو جائے گی۔ سورہ والعصر اگر پیٹ کے درد کے مریض پر 10 مرتبہ پڑھی جائے تو پروردگار اس کی برکت سے اس کا درد ختم فرما دے گا۔ اگر کوئی پریشان سورہ والعصر کو 7 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو اس کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔